السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کے 10 عظیم ترین دن ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس، اور روز کی طرح ہم باتیں کریں گے دین کی، اسلام کی، قربانی کی، حج کی، اور بہت سے مسائل ڈسکس کریں گے جو آپ ہمیں فون کال کا ذریعہ پوچھتے ہیں یا جو آپ یوٹیوب لائیو کا ذریعہ ہمیں پوچھتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں ہم لائیو کالز شامل کریں گے، آپ کے سوالات شامل ہوں گے، ہمارے ساتھ مفتیان کرام اس پروگرام میں موجود رہتے ہیں، اور یہ ٹرانسمیشن 8 ذوالحجہ تک مستقل چلتی رہے گی۔ اس میں آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 04211170000، یعنی 04211170000۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب لائیو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے پروگرام میں، یا سوال بائی سوال جیسے ہی موقع ملتا ہے تو اس کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ آپ جم کے دیکھتے رہیں، آپ کے سارے سوالات انشاءاللہ لازمی طور پر اس پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں توجہ دلاتا چلوں کہ پیغام ٹی وی ایک نان کمرشل ٹی وی چینل ہے جو قرآن و سنت کی اوتھینٹک تعلیمات لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنی زکوٰۃ اور خیرات اس کو دینا چاہیں، ان کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ دل کھول کر اس میں حصہ ڈالیں، پارٹیسپیٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ اور ان 10 دنوں میں چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہوتی ہے، تو ان دنوں میں آپ بہت سی نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ نیکی بھی کریں، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے۔ میں پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ آپ فاضل علوم اسلامیہ ہیں، کئی کتب کے مصنف ہیں اور مترجم قرآن ہیں۔ پشتو زبان میں انہوں نے قرآن کریم کا مکمل ترجمہ کیا ہے، اور ایک عرصہ دراز سے حدیث اور علوم حدیث کے استاد ہیں۔ مختلف دینی مدارس میں اور دینی اداروں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس پروگرام میں، اور اس کے علاوہ فتویٰ کے پروگرامز جو ہوتے ہیں اس میں آپ مستقل ان کو دیکھتے ہیں اور رہنمائی ان سے حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام۔ بارک اللہ فیکم۔ آج میرے دوسرے مہمان ہیں قاری نصیر احمد صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور پیغام ٹی وی ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے۔ ایک عرصہ دراز سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں، پیغام ٹی وی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میرے آج کے تیسرے مہمان ہیں ہمارے نعت خان، جو آج نعت پیش کریں گے، اور وہ کلام پیش کریں گے جو انہوں نے آج تیار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں، اور آپ کے سوالات کو بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کریں گے، اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی ہم چلیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب، اسماعیل علیہ السلام کی رضا، اور ہاجرہ علیہ السلام کا یقین، ان باتوں پر یا ان موضوعات پر ہم آج اپنے مہمانوں سے مستفید ہوں گے۔ میں بات شروع کرتا ہوں مفتی عبدالولی خان صاحب سے۔ عبدالولی خان صاحب، بہت شاندار آیت ہے، بار بار جب پڑھتے ہیں کئی مرتبہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں سنتے ہوئے، یا ابتی افعل ما تؤمر۔ اس آیت پر روشنی ڈالیے کہ کیسے ایک بیٹا اپنے باپ کو اس طرح کی بات کے لیے فوراً ہاں کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کرے جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ کو حکم دیا کرے آپ۔ کیسے یہ اتنا بڑا حوصلہ پیدا ہو، اور نئی نسل کے لیے کیسے یہ پیغام پہنچائیں گے کہ وہ بھی اس طرح رضا پیدا کرے اپنے اندر، تسلیم پیدا کرے اپنے اندر اللہ کے احکام کے سامنے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ آیت کریمہ ابراہیم علیہ السلام کے عزم، اطاعت اور فرمان برداری کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی فرمان برداری، اطاعت اور سر تسلیم خم کرنا، اس کو بھی یہ آیت ظاہر کرتی ہے۔ بے شک۔ اب اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ ہاجر علیہ السلام نے کی ہے۔ وہ کیسی والدہ ہے؟ میں صحیح بخاری شریف کی وہ ایک حدیث پڑھ رہا تھا، یہ ماء زمزم، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے
اس چھوٹے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہ مکہ مکرمہ لے گئے۔ غیر آباد علاقہ ہے، بے آب و گیاہ علاقہ ہے، پانی بھی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی انیس نہیں۔ وہاں پر ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک کچھ خوراک کا سامان توشہ یہ ساتھ لے گئے، اور جیسے وہاں پر ان کو چھوڑا تو واپس ہونے لگے ابراہیم علیہ السلام۔ جب یہ واپس ہونے لگے تو والدہ ماجدہ ہاجر نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ ہمیں کہاں پہ چھوڑ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی انیس نہیں اور کوئی جو ہے نا لوگ یہاں پر ہے نہیں، کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے، بس سیدھا جا رہے تھے۔ تو بالآخر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ الذی امرک بہذا، بالکل جی، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ صحیح۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ وہ نبیہ نہ تھی، لیکن جب اسے نبی کی زبان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ چھوڑ دو، تو انہوں نے کیسے جملہ ادا کیا، اذن لا یضیعنا، اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ والدہ ہے، اور اس والدہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر رسول نبی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ آزمائشیں کی، ان امتحان لیا، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہوئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں کے ساتھ، تو ابراہیم نے ان باتوں کو مکمل کر دیا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش پر پورے اترے۔ تو یہ مطلب کیسی آزمائش تھی؟ کیا اسی آزمائش کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مکہ مکرمہ کے حوالے سے؟ پہلے وطن کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، والدین کی جدائی، اور پھر وہاں سے ایک علاقے شام کے اندر آنا، شام سے پھر جانا مصر، اور مصر کے بعد پھر جو ہے نا اپنے اس بیوی کو مکہ مکرمہ لے کے جانا، یہ بڑا لمبا تاریخی، عراق سے نکلتے ہیں، ابائی وطن عراق ہے، شام جاتے ہیں، مصر بھی جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ مختلف آزمائشیں، آگ میں ڈالے گئے وہ الگ آزمائش، اسی طرح بادشاہ جو ظالم اور کافر تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ان کے ساتھ یعنی اس کافر کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے کے اندر فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ مختلف آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پہ آئی، پھر انہوں نے مکمل کر دی۔ تو اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو لوگوں کے لیے رہنما اور امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے اولاد میں سے بھی امام بنا۔ تو دعا کی انہوں نے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا جو عہد ہے، یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، باقی آپ کی اولاد میں یہ امامت رہے گی، لیکن ان میں سے جو کافر اور مشرک ہے ان تک یہ عہد میرا نہیں ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام ایسے والدین کے بیٹے ہیں، تو ان کی جو تربیت ہوئی خاندان نبوت کے اندر، ایسی والدہ کہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں پر اس کو چھوڑا، اور کیا کہا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، اتنا عجیب یقین کہ کچھ بھی نہیں ہے، کمال درجے کا توکل ہے، کمال درجے کا توکل ہے، اللہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یہ کہتا ہی وہ چل پڑے۔ پھر وہی سلسلہ، جب وہ پانی ختم ہو گیا، وہ توشہ ختم ہونے لگا، تو پیاس لگ گئی، بچے کو بھی پیاس لگ گئی، ان کو بھی پیاس لگ گئی، پھر وہ قریبی پہاڑ جو ہے صفا ہے، تو صفا کی طرف دوڑی کہ شاید ادھر کوئی پانی ملے، پھر ایک طرف دوڑی، پھر دوسری طرف، 7 چکر انہوں نے یہ صفا اور مروہ کے درمیان مکمل، یعنی بے چینی میں، کبھی ادھر دیکھتی ہیں، کبھی ادھر سے کوئی آ رہا ہوگا، ادھر سے کوئی آ رہا ہوگا، اپنے بیٹے کی طرف بھی دیکھتی ہے اور ادھر بھی دیکھتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کم فاصلہ نہیں ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کی بنتا ہے وہ، 7 کلومیٹر کا یہ دورانیہ انہوں نے ایسے کیا۔
کہ اپنے بچے کے لیے. اب اس دوران آواز سنی, انہوں نے کہا کسی آواز سنی گئی ہے. تو جب اپنے بیٹے کے پاس آئی, وہاں پر چشمہ جاری ہے اور وہ زمزم ہے. تو انہوں نے جلدی میں نا وہاں سے کوئی اس کو روکنے کی کوشش کی. یہ آپ پانی بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا. قاری نصیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے اپنی گفتگو میں, لیکن ہمیں چھوٹا سا وقفہ بھی لینا ہے. اس سے پہلے ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذوالحجہ کے بابرکت 10 ایام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں, اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی اس پروگرام میں پیش کیا جائے گا, اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں, جو اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہیں, یا جن کے بارے میں آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ درست ہیں یا غلط ہیں, آپ اس حوالے سے رابطہ کر کے اپنی نالج کو بڑھا سکتے ہیں, اپنے تعلق کو دین کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں, اور اپنی دینی معلومات کو درست کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ اس حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے پہلے, اس کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے نئے مہمان جو ابھی شامل ہوئے ہیں, نئے تو نہیں ہیں, مسلسل ہمارے پروگرامات میں شامل رہتے ہیں, لیکن چونکہ بریک کے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تو میں پھر سے ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب. آپ ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں اور کتب کثیرہ کے مصنف ہیں, اور ایک عرصے سے علمی درس و تدریس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. آج خیریت سے ہیں, مزاج اچھے ہیں؟ شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ بھی ہمارے پروگرام کو دوسرے مہمانوں کے ساتھ ساتھ چار چاند لگاتے ہیں اور بہت دلچسپ باتیں ہمارے اس پروگرام میں پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں قاری نصیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. پہلے تھوڑی سی بات انہوں نے کی, وہ تشنہ رہ گئی ہے, میں چاہتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے جانا, اور اس حوالے سے جو بات انہوں نے کی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں, اور پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک, کتنی بڑی بات ہوتی ہے جو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے, اور کیسے انہوں نے کہہ دیا اپنے بیٹے کو, اور کیسے تیار ہو گئے, فرمائیے گا پلیز. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی کلام کو آپس میں باپ بیٹے کی گفتگو کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. عاطف صاحب, یہ الفاظ اگر ان پہ غور کیا جائے, ویسے تو پورا ہی اللہ کا کلام جو ہے جی اس کے اندر اعجاز ہے, اور اس کے اندر ہر الفاظ کے اندر, ہر جملے کے اندر بہت سی تفاسیر پنہاں ہیں. لیکن ان الفاظ پہ جب غور کریں نا جی, تو بہت سے پہلو, بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ باپ نے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, اے بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ افعل ما تؤمر. گویا اسماعیل علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابا جان, اللہ کے حکم کے سامنے رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آپ مجھ سے میری رائے پوچھ رہے ہیں, میں اپنی رائے دے ہی نہیں سکتا. افعل ما تؤمر, جو اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی دیکھیں کمال ذہانت اور کمال فطانت ہے اسماعیل علیہ السلام کی, اور کتنا پیارا جواب ہے. آداب فرزندی کے اندر فرمایا کہ افعل ما تؤمر, یہ حکم ہے, اور حکم کے مقابلے میں رائے کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک. اور دوسری بات یہاں پہ ایک اور میں عربی شاعر نے یہاں پہ نا اسی حوالے سے کہا افعل ما تؤمر ابتاہ, پھر آگے تشریح خود ہی کرتے ہیں, لن اعصی لالہی امرا من یعصی یوما مولاہ, کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, کوئی اپنے مولا کی نافرمانی بھی کبھی کرتا ہے. فرمائیے گا. جی. اچھا, دوسرا یہاں پہ ایک اور بات میں جو ہے واضح کرنا چاہتا ہوں, ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اب اسماعیل علیہ السلام کو جیسے شیخ بیان کر رہے تھے کہ بچپن کے اندر بالکل چھوٹی عمر ہے, اور شاید دودھ پیتے بچے ہی تھے اس وقت جب چھوڑ کے یہاں بے اب و گیا وادی میں چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. بالکل ٹھیک. اچھا, ممکن ہے اس دوران ان کے جو ہے نا وہ رفاقت رہی ہوگی, آتے جاتے تو رہے ہوں گے, لیکن باقاعدہ یہاں ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں قیام پذیر نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ دیر روایات بہت زیادہ دیر نہیں رہے. جی. اکیلی ماں ہیں,
اور ماں نے تربیت کی ہے بیٹے کی. صحیح. اور آج کی ماں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے، وہ مائیں کہ جن کے شوہر جو ہے وہ بیرون ملک چلے جائیں، یا وہ عورت کہ جس کی خامد سے علیحدگی ہو جائے، پھر وہ اپنی اولاد کو یوں سبق پڑھاتے ہیں اور یوں پٹیاں پڑھاتی ہیں کہ وہ باپ کے خلاف کر دیتی ہیں. لا حول ولا قوت الا لیکن یہ بھی ماں ہے، اور اس نے تربیت ایسی کی کہ ایک دفعہ باپ نے کہا صحیح. کہ اے بیٹے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بہت بڑی قربانی مانگی ہے، شاید دنیا میں اس سے بڑی اور قربانی ہو نہیں سکتی. لیکن بیٹے نے آداب فرزندی کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے آداب کہ فوراً بجا لائے اور کہا افعل ما تؤمر. اور اسی پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یعنی اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار ہو گئے. آج کی مائیں اس سے کیوں نہیں سبق سیکھتی؟ آج کی مائیں ان آیات کو کیوں نہیں پڑھتی کہ کتنے مشکل حالات ہوں گے؟ آپ اندازہ کریں، وہاں بھی کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں ذریعہ روزگار نہ تھا، بلکہ وہاں خریدنے کے لیے بھی اگر کچھ پیسے روپے درم و دینار بھی ہوتے تو شاید وہاں خریدنے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی. صحیح. کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، کوئی بندہ ہی نہیں تھے، یعنی انسان تو انسان وہاں پہ درخت نہیں تھے، وہاں پہ اتنے مشکل ترین حالات کے اندر بھی بیٹے کی پرورش بھی کی، بیٹے کی تربیت بھی کی، اور اس کو سکھایا بھی، اور اتنا سکھایا کہ اس نے ایک لمحہ بھر کے لیے، قرآن کی آیت کو پڑھیں تو ایک لمحہ بھر کے لیے بھی وہاں وقفہ نہیں ہے، وہاں بالکل جو ہے نا متصل ہے. افعل جیسے ہی بات کی تو ساتھ ہی جواب آ گیا. بہت اعلیٰ. فاروقی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہی واقعہ ہے اور اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، اور اسی کو ڈیفرنٹ اینگل سے اگر دیکھیں گے تو ہمیں اور نئی نئی چیزیں نظر آئیں گی. بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت کی یہ خاصیت ہے کہ جو اپنی الگ نگاہ سے دیکھے گا اس کو اس کے اندر سے کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس سچویشن میں میں ہوں یہ آیت نازل ہی میرے لیے ہوئی ہے. کئی مرتبہ اگر قرآن کریم کا مطالعہ تھوڑا سا غور سے کیا جائے تو کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ تو میرے اس حالت کے اوپر ایسے فٹ آ رہی ہے کہ اللہ گویا مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے اس میں. تو یہ بتائیے گا. اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں، کالر کو لے لیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی عبد الواحد صاحب ویلکم. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اونٹ کی قربانی کے کتنے 7 حصے ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں یا 10 ہوتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ کا سوال آ گیا، مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی عبدالولی صاحب فرمائیے گا. اونٹ کی قربانی میں کتنے حصے دار ہو سکتے ہیں؟ تو بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ 10 حصے. اچھا. قربانی یعنی 10 شریک اس کے اندر ہو سکتے ہیں. اچھا. 10 افراد. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں 7، جس طرح گائے میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو اونٹ کے اندر بھی اتنی بندے شریک ہو سکتے ہیں. ایک قول اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہے ہدی میں اگر قربانی کرنی ہے، ہدی سے مراد شیخ حج حج تمتع کوئی کیا ہے، یعنی حج والی جو قربانی ہے اس کو ہدی کہتے ہیں. ہاں جی. تو وہ حج تمتع یا حج قران کوئی کر رہا ہے تو اس صورت میں 7 بندے ہی شریک ہوں گے اور بس اونٹ کے اندر بھی. اور جو قربانی ہے اضحیہ جو عام ہوتا ہے اس کے اندر 10 بندے بھی شریک ہو سکتے ہیں. ان کی دلیل وہ ابن ماجہ، میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ فریقین کے دلائل ذرا سامنے رکھ لیں تاکہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے تو قربانی کا وقت آیا، ہم نے قربانی کی، 10 بندے ایک اونٹ میں شریک ہوئے. بالکل ٹھیک. یہ روایت بھی ثابت روایت ہے. اسی طرح ایک اور جو ہے نا روایت ہے، وہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور دیگر کتب کی بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ 10 بکریاں وہ ایک اونٹ کے بدلے میں جو ہے نا اس کا مقابلہ کیا گیا ہے. اچھا. ہاں جی. یعنی 10 قربانی کے لحاظ سے نہیں جی. مثلا اب ایک بندہ ہے اس کے اونٹ لازم ہو گیا ہے، اب اونٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا. 10 بکریاں اس کے دیت کی صورت میں یا دیت کی صورت میں یا کوئی اور اس پر لازم ہو گیا ہے تو پھر کتنی بکریاں دے گا؟ 10 بکریاں. یعنی ایک اونٹ کے بدلے 10 بکریاں. تو اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اونٹ کے اندر یہ قوت ہے 10 بکریوں کے برابر ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے. اور جو اہل علم کہتے ہیں 7 تو وہ ہدی کی حدیث سے
دلیل لیتے ہیں کہ ہدی کے جانور یعنی قربانی جب کرتے ہیں اونٹ کی حرم میں تو 7 بندے شریک ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ کی. تو وہ کہتے ہیں یہی بنیاد ہے, جب ہدی کی صورت میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں تو اضحیہ کے اندر بھی 7 بندے ہی شریک ہوں گے اور بس. اب مختصر بتا دیں کہ اب کرنا کیا چاہیے, 7 لوگ شامل ہو جائیں یا 10 ہو جائیں, یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں. احتیاط والی جو بات ہے وہ تو ہے 7 والی. ٹھیک ہے, 7 بندے شریک ہوں, اور اگر 10 بندے شریک ہو جائے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کی قربانی ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. فاروقی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. میں بات کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے آپ یہ فرمائیے کہ اماں ہاجرہ نے جو وہاں پہ جملہ بولا تھا کہ مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ اللہ امرک بہذا, تو اس جملے کے حوالے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, اس سے کیا یہ پیغام ہے ہمارے؟ جی, اس سے پہلے تو میں اس طرف لے کے چلتا ہوں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رفاقت میں وہ آئیں, ان کی زوجیت میں آئیں. یہ ہوا ایسے کہ مصر کے بادشاہ نے جب حضرت سارہ پہ, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اہلیہ تھی, ان پہ ہاتھ بڑھانا چاہا تو انہوں نے نفل اور دعا یہ پڑھی, دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. پھر دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ. تو آپ خود بتائیے کہ اس وقت جب وہ اس کے پاس ہیں اور ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں, اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. ایک غیور خاوند وہ کیا فیل کر سکتا ہے, اس کے کیا احساسات ہوں گے. تو ایسی کیفیت سے نکل کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انعام دیا, وہ اسی حکمران نے ان کو ایک لونڈی عطا کی بطور لونڈی, اور وہ پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ قرار پائی. تو دیکھیے آپ کے چلیں کوئی دیرینہ رفاقت نہیں ہے, کوئی زیادہ وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت دیر سے وہ آ رہے ہوں ان کی زوجیت میں, یا بہت اسلامی یا دینی خاندان کی وہ کوئی خاتون ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ رفاقت جو انہوں نے مصر سے چل کے مکہ تک آنے میں صرف کی, صحیح, اور اسی دوران پھر ولادت اسماعیل بھی ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس دوران آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس قدر اپنی اہلیہ کو اپنے وہ مشن میں, اپنے ذہن میں اور اپنی سوچ اور فکر میں ایسے وہ بنا لیا کہ انہوں نے اتنے بڑے الفاظ کہہ دیے. اللہ. تو یہاں پہ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دین بھی پڑا ہوا ہے سب کچھ, تو ایسا کوئی موقع آ جائے کہتے ہیں بس آپ ہمیں دے کے جائیں, کیا دینا ہے, اور باقی جو توکل وغیرہ وہ دیکھی جائے گی. صحیح, جزاک اللہ خیر. آپ کی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد اکرم صاحب خوش آمدید. جی محمد اکرام آرے والا سے بات کر رہا ہوں. محمد اکرام صاحب خوش آمدید. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں مفتی صاحب سے ایک سوال تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا گائے کی قربانی میں صرف 5 آدمی شامل ہو سکتے ہیں؟ گائے کی قربانی میں صرف 5 آدمی. آپ کا سوال آ گیا, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے گا. جی ہاں, 5 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں, 2 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں تو 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ایک وہم سا ہوتا ہے کہ جب 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں تو 7 سے کم شریک ہی نہیں ہو سکتے, اس کے حصے 7 ہی ہوں گے. نہیں, اس کا ایک ہی حصہ بھی ہو سکتا ہے. مکمل گائے ایک بندہ اس کی قربانی کرے, یہ سب سے اعلیٰ ہے. اونٹ کے بعد سب سے اعلیٰ. میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب, کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جو حصے ہیں وہ 7 ہی ہیں. اب آپ یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کم لوگوں کو شامل کرنا ہے تو پھر آپ یوں کریں 2 حصے ایک بندہ لے لیں, 2 حصے دوسرا بندہ لے لے, 2 حصے تیسرے بندہ لے لے, اور ایک آدمی ایک حصہ ڈال, تو اس طرح کر کے 4 آدمی شامل ہو جائے. کیا اس طرح کرنا ضروری ہے یا ٹھیک ہے 3 بندے بھی شامل ہو جائیں گے؟ اور نہیں, اس طرح کرنا بالکل ضروری نہیں ہے. 3 بندے شریک ہیں تو گائے کے 3 حصے کر دیے جائیں گے اور یہ 3 قربانیاں ہو جائیں گی. ضروری نہیں ہے کہ اس کے 7 حصے ہوں, نہیں, 6 حصے, 5 حصے, 4, 3, 2 اور 1. اونٹ کے اندر بھی یہی ترتیب ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم جی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے عمرے کے لیے جانا ہے, میرے پاس کوئی نہیں ہے, محرم نہیں ہے میرا, کوئی ہے ہی نہیں, مثال کے طور پہ نہ کوئی بچے یا کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, تو میں نے یہ پوچھنا ہے مفتی صاحب سے کہ میں جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی محرم پہ؟
آپ کا یعنی کہ کوئی محرم رشتہ دار موجود نہیں ہے یا زندہ نہیں ہے؟ میرے جو محرم ہے نا بیٹے وغیرہ اولاد تو میری ہے نہیں, شوہر میرے کی ڈیتھ ہو گئی, والدین کی بھی ڈیتھ ہو گئی, تو بھائی ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کسی کو لے کے جاؤں. جی یہ میں نے پوچھنا تھا کہ میں جا سکتی ہوں یا نہیں جا سکتی. بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا ہے, مجھ سے آپ سے پوچھتے ہیں نعمان فاروقی صاحب, فرمائیے گا. جی اس میں ایسا ہے کہ وہ خاتون جیسا کہ یہ ان کی عمر بھی سوال سے بھی لگ رہا ہے جی کچھ زیادہ ہی ہے, یعنی زیادہ سے مراد 50 کے لگ بھگ لگ رہی, جی جیسے ان کی حالت بھی بتا رہی. تو بہرحال ایسی خاتون جو عمر رسیدہ بھی ہوں, یعنی بالکل جوان نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قافلے کی شکل میں ہوں, اور قافلہ بھی ایسا جو قابل اعتماد ہو, یعنی اس میں خواتین نساؤن ثقاتن قابل اعتماد خواتین ہوں, ان کے ساتھ یہ اٹیچ ہو جائیں, ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اس طرح عمرے پہ چلی جائیں, تو اس کی اجازت امام شافعی رحمہ اللہ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ دیتے ہیں. اور ہمیں تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے اس دور میں جب یعنی بہت پرخطر حالات تھے, اب ظاہر اس طرح کے نہیں ہیں, وہ تو سفر ہی کرنا ہوتا تھا نا باقاعدہ طور پہ, تو اب جب اس میں انہوں نے اجازت دی ہے, تو آج تو ایسا ہے کہ یہاں سے اگر بیٹھتے ہیں سب کے سامنے ہیں اور سارا سلسلہ ہے, تو اس وجہ سے اس کی اجازت. اور پھر وہ جن احادیث میں ممانت آئی ہے وہ ویسے بھی دن پہ مشتمل ہے, کم سے کم جو ہے نا اس کی کوئی عورت ایک دن رات کا سفر وہ نہ کرے, تو یہ سفر جو ہے اس کے اندر اندر ہی طے ہو جاتا ہے, صحیح, یعنی دن کا وہ نہیں لگتا. اگرچہ اس میں کئیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دن سے مراد وہ صرف دن نہیں ہے بلکہ اتنی مسافت ہے, بالکل ایسے, لیکن جو یہ قول ہے یہ ذرا زیادہ اگر احتیاط کریں تو وہ بات ہے. اگر سہولت دیکھنا چاہیں, اور جو آج ہمیں دیکھ لیں کہ اس معاشرے کے اندر تقریباً عورت ہر جگہ جا رہی ہے, اور اس کے لیے تحفظ بھی ہے, اس کے لیے قوانین بھی ہیں, اور وہ خود اگر تحفظ کرنا چاہتی ہے اپنا تو اس کے لیے کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں ہے, صحیح, تو اس وجہ سے اجازت دی جا سکتی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ وہ کر سکنا یا نہ کر سکنا, دوسری بات یہ ہے کہ آیا اس پر فرض ہے یا نہیں, یہ بھی فرما دیجیے گا. اب فرض تو ظاہر ہے عمرہ اس حالت میں تو فرض ہے نہیں, یہ بھی ایک علیحدہ قول ہے, علیحدہ بحث ہے کہ عمرہ فرض ہے کہ نہیں, جی ٹھیک ہے. تو پھر یہ دوسری بات کہ آیا ان پہ لازم ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم اس قول پہ جائیں کہ عمرہ فرض ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان پہ فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ تو بات کنفرم ہے کہ جس خاتون کا محرم نہ ہو حج میں تو اس پہ حج ساقط ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنا ایک جذبہ, ایک ولولہ, ساری زندگی کی چاہت کہ میں وہ کعبہ کو دیکھوں, اس کے در و دیوار کو دیکھوں, اور سارا وہ معاملہ میں جاؤں ان جگہوں پہ, ان مقامات پہ, تو یہ پھر یہ سکنے والی بات ہو جاتی ہے, یعنی جانا اس کو ہم جواز کا کہہ سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پہ لازم ہے. صحیح صحیح. قاری صاحب آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں, ایک یوٹیوب پہ سوال موصول ہوا ہے جو میرا خیال ہے آپ بہت اچھے طریقے سے اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں منزل پڑھ سکتے ہیں, یعنی قرآن کریم میں جو منزلیں ہیں مختلف اہل علم نے لگائی ہیں, قراء کرام نے, اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں اس ترتیب سے قرآن کریم کو پڑھنا. میرا خیال ہے منزل سے مراد ان کی یہ ہوگا جو وہ نہیں مختلف منزلیں لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں, جی وہ قرآن کریم میں نشانیاں بھی لگی ہوئی ہیں منزل کی, نہیں وہ نہیں, اس کے لیے تو بہرحال پوچھنے کا نہیں ہوگا. اچھا, پر دونوں پہلو بیان آپ کر دیجیے, آپ کر دیجیے, دونوں پہلو آ جائیں گے آپ کے. گزارش یہ ہے کہ اصل میں نا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے نا یہ تمام چیزیں وہ اپنی طور پہ حد بندی کر لی گئی ہے کہ اگر آدمی 7 دنوں میں پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایک منزل بنا دی گئی ہے آسانی کے لیے. یعنی یہ تو علماء کرام نے تقسیم کی ہے, یعنی باقاعدہ شرعی طور پہ نہیں ہے, یہ علماء کرام نے تلاوت کی منزلیں بنا دی ہیں, یا ایسے جو ہے ترتیب بنا دی ہے کہ کوئی 7 دنوں میں پورا قرآن پاک مکمل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان منزلوں کے مطابق جو ہے نا وہ جو قرآن پاک میں پہلی منزل, دوسری منزل, تیسری منزل, اس طرح سے وہ ترتیب ہے اور تقسیم کیا گیا ہے. اور اسی طرح پاروں کا بھی وہی ہے کہ پورے مہینے میں اگر آپ نے کرنا ہے تو روزانہ ایک پارہ کرتے کرتے پورے مہینے میں, تو یہ تلاوت کا انداز ہے. شرعی لحاظ سے علماء نے اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی, کیا جا سکتا ہے, جائز ہے. جزاک اللہ خیر. فاروقی صاحب آپ بھی کچھ فرما دیجیے سوال. ہاں جی, وہ اگر یہ انہوں نے یہی سوال کا مقصد یہ قرآن کی منزلیں ہیں, یہ تو چونکہ اتنا کوئی اختلافی یا ایسا کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے. جو عموماً منزلیں بنائی ہیں نا مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے منزل, اور وہ دستیاب بھی ہوتی ہیں, اور وہ الگ سپارے ٹائپ جو ہوتے ہیں. ہاں جی, انہوں نے کوئی 5 سورہ, کوئی سورہ مزمل, کوئی سورہ واقعہ, یا اور دیگر صورتیں, یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ اور دعائیں اس میں شامل کی ہوتی ہیں کہ روزانہ کی بیس پہ آپ اسے پڑھیں.
ٹھیک ہے، تو یہ وہ منزل مراد لے رہے ہیں غالباً. تو اگر ایسا ہو تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس میں عموماً چیزیں وہی ہیں جو قرآن سے ہیں، سنت سے ہیں. ہاں ان کو روزانہ کی بیس پہ پڑھنا، جیسا کہ ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں اور شریعت کی روشنی میں، یعنی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. اور جو بھی وظیفہ جس کو بھلا لگے اور اس سے فائدے اسے حاصل ہو رہا ہو، اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے یا ایسے طے کیا ہے، تو وہ اپنی طرف سے اگر وہ پڑھ لیتا ہے وہ چیزیں جو قرآن و سنت میں جائز ہیں تو یہ وظیفے کے طور پہ ٹھیک ہوگا. جی مفتی عبدالولی صاحب اس حوالے سے یا آگے چلیں نیکسٹ کویسچن؟ بس اچھا جو شیوخ نے بتا کی طرف دیے، چلتے ہیں. جی شیوخ نے بتا دیے، صرف اتنی بات میں عرض کر دوں گا کہ جس طرح یہ 7 منزلیں ہیں نا، 30 پارے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہا تھا کہ 30 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کرو. 30 پارے ادھر سے اس بنیاد پہ تقسیم کر ہاں جی، اور پھر اسی طرح ان کو 7 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کا کہا. ٹھیک ہے، تو اس سے 7 منازل ادھر سے ثابت ہو گئے. صحابہ کرام سے بھی اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ملتا ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سمیرہ صاحبہ ویلکم. سر میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میرے شوہر کے نا پچھے میں پتھری ہے، ایج 25 ہے اور شدید درد ہوتی ہے، ساتھ وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. جی اس کے لیے اگر کوئی آپ وظیفہ بتا دیں یا کوئی. جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا. جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. فاروق صاحب فرمائیے گا. جی اس میں ایسا ہے کہ پہلے تو ہم دعا گو ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. آمین. اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ان کو پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ دور فرمائے. سب کے لیے ہم دعا. اور ان کے لیے خاص وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ پڑھیں اعوذو یا اوعیذو پڑھ لیں، یا ان کے لیے پڑھ لیں. اگر وہ خود پڑھیں گے تو کہیں گے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. بالکل ٹھیک. 7 مرتبہ وہ خود پڑھیں اور ادھر ہاتھ رکھ لیں، دایاں ہاتھ، اور اس کو وہ تھوڑا تھوڑا مل لیں. اور اسی طرح ایک اور وظیفہ یہ کر سکتے ہیں، بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بازنا یشفع بہ سقیمنا باذن ربنا. لیکن اس سے پہلے وہ ذرا خوبصورت یہ دعائیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن ان کا مزہ ہمیں تب آتا ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں جب ترجمہ آتا ہو. یقین کریں وہ بڑے ہاں جی. اور اس سے جو ہے نا وہ اصل میں نا یقین سے یہ تکلیفیں اور مشکلات دور ہوتی. ایک وہی وظیفہ ایک شخص کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے جی میں اتنی بار کر چکا ہوں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. تو اصل میں یقین ہوتا ہے نا، تو یقین جس قدر پختہ ہوگا، یقین جو ہے نا مفہوم کا متقاضی ہے کہ آپ کو مفہوم آتا ہو. تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا جتنے لوگ بھی وظائف کرتے ہیں، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں ہر ایک سے کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے تو بے شک تھوڑی پڑھ لیں لیکن ترجمے سے پڑھیں. اگلے دن اس سے آگے شروع کر لیں، اس سے آگے، تاکہ آپ کا وہ یقین بندے اور مضبوط ہو. اور شریعت یہی چاہتی ہے کہ پڑھنے والے جو ہیں وہ یقین کی کیفیات میں اپنی زندگی کا تحفظ حاصل کریں. جزاک اللہ خیر. ناظرین بہت شاندار گفتگو چل رہی ہوتی ہے، یقین کریں مجھے بھی بہت لطف آ رہا ہوتا ہے یہ ڈسکشن کرتے ہوئے اسلامک، لیکن ہم نے ایک وقفہ لینا ہوتا ہے بیچ میں تھوڑی دیر کے بعد، تو وقفہ ہے اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں پھر سے. اور آپ کے سوالات بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے بھی اور لائیو کالز کے ذریعے بھی. اس سے آپ کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی پیغام ٹی وی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور اس کے اوپر بھروسہ بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی دین اور اوتھینٹک انفارمیشن آپ تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مفتیان کرام کی طرف چلوں گا اور آپ کے جو سوالات آئے ہوئے ہیں انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مفتی عبدالولی صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وضو کے بعد دعا کے بارے میں بتا دیں کہ کون سی دعا کرنی چاہیے. آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کیا کہنا چاہیے؟ آسمان کی طرف تو انگلی اٹھانا یہ ثابت نہیں ہے. ایک ضعیف غیر ثابت روایت میں اس کا ذکر ہے کہ انگلی بندہ اٹھائے. جو دعا ہے صحیح مسلم کے اندر آئی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ کہ اب انگلی اٹھائے آسمان کی طرف دیکھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس روایت کے اندر اس کا ذکر آتا ہے
وہ ضعیف ہے، غیر ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اور سوال بھی موصول ہوا ہے بھائی مفتی صاحب سے، یہ سوال کیجئے کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ عید کے دن سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر فوت شدگان کو ایصال ثواب کیا جائے تو ان کی قبر میں 1000 نور آ جاتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں ہے درست، اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں۔ روایات تو آتی ہیں لیکن وہ روایت پائے ثبوت تک نہیں پہنچی۔ ٹھیک ہے، تو ایصال ثواب جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کے اس جواب کا۔ نیکسٹ چلتے ہیں، یوٹیوب میں ہمیں ایک اور سوال موصول ہوا ہے، فرماتے ہیں جی اللہ سے اگر کوئی وعدہ کیا ہو اور وہ ٹوٹ جائے تو کیا اس کا کفارہ ہوگا؟ فاروقی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا۔ جی، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے یہ قسم کے قائم مقام ہوگا، یعنی ایسے جیسے بندہ قسم کا کرے، کہے، اقرار کرے اور بعد میں وہ توڑ دے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر وہ کام ہے ہی ناجائز تھا ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کام کو پورا بھی نہیں کرنا اور پہلے ہی کفارہ دے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ کام جائز تھا اور نہیں کر سکا تو پھر یہ کفارہ دے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہے یا انہیں کھانا کھلانا ہے، اور اگر یہ 2 کام نہیں ہو سکتے، تیسرا کام ہے گردن آزاد کرانا، وہ بھی نہیں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ 3 روزے رکھ لے یہ شخص، جی تو اس طرح وہ کفارہ قسم کا پورا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ہمیں یوٹیوب پہ اور بھی سوالات موصول ہوئے ہیں، فرماتے ہیں جی السلام علیکم بھائی، انسان چلتے پھرتے بیماری کی حالت میں یا دکھ کی حالت میں جو اللہ سے باتیں کرتا ہے، کیا اللہ یہ دعائیں بھی سنتا ہے؟ اگر دعا کے اول آخر درود نہ پڑھا جائے کیونکہ بندہ چلتے پھرتے رو کے اللہ سے باتیں کرتا ہے، تو اس حوالے سے فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سمیع البصیر، جی، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، دل کی جو باتیں ہیں اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو بندہ جو بھی بات کرتا ہے، جو التجا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تو دعائیں جس حالت میں بھی اللہ سے مانگی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے، اور پھر وہ دعائیں قبول بھی فرماتا ہے جب وہ چاہے۔ اسی طرح افضل اور بہتر یہ ہے کہ دعا سے پہلے حمد و ثنا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ستائش بیان ہو، پھر درود شریف ہو، اس کے بعد دعا مانگی جائے تو یہ دعا پھر اللہ کے ہاں براہ راست پہنچ جاتی ہے۔ وہ روایت میں آتا ہے، ثابت روایت ہے کہ جب تک درود نہ پڑھا جائے یہ دعا معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ تو بہتر یہی ہے کہ بندہ وہ دعا سے پہلے درود شریف بھی پڑھے۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مسز نعیم صاحب، میں لاہور سے مسز نعیم بات کر رہی ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ایام تشریق میں غیر حاجی روزے رکھ سکتے 13 کا؟ کیونکہ میری تھوڑی سی انفارمیشن کے مطابق یہ میں نے کسی حدیث کے ریفرنس سے کوئی کہہ رہے کہ 5 روزے آپ سال بھر میں نہیں رکھ، 2 عیدوں کے اور 3 جو ہیں وہ 11، 12، 13 کا، کیا یہ صحیح ہے؟ ماشاءاللہ، ذرا پلیز گائیڈ کیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے، مفتی صاحبان سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحبان جو بھی آپ میں سے جواب دینا چاہیں فرمائیے۔ فاروقی صاحب بتا دیں۔ فاروقی صاحب فرمائیے۔ جی، ایام تشریق کے حوالے سے یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایام تشریق ہیں کل و ایام تشریق ذبح ایام اکل و شرب کے الفاظ بھی ہیں کہ یہ کھانے پینے اور ذبح کے دن ہیں۔ جی، تو اس وجہ سے اس کی روشنی میں ہمیں اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، تو ظاہر ہے روزے، یہ بالکل ٹھیک بات جو انہوں نے سنی کہ اس دن میں روزہ نہ رکھیں، کیونکہ شریعت ہم سے مطالبہ کریے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو جب شرعی حکم آ جائے تو اس میں پھر ذاتی جو ہماری چاہت ہے وہ پیچھے رہ گئی، اور اب ہم اس کو اسی لیے استعمال کریں، انہی کاموں میں
صرف کریں. اور جیسے ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ ایک عید کا ہمارا ایک عید میلہ ہے اور اس کو ایک شرعی طور پہ ہم پہ لاگو کیا گیا, اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے. جی تاکہ وہ زیادہ ہمیں پتہ چلے نا کہ ہمارا دین صرف ہمیں عبادات نہیں, معاشرت اور خوبی اور حسن اور ایسی چیزیں بھی سکھاتا ہے کہ ہمارا دل بھی لگا رہتا ہے ہمارا دین. جی وہ قربانی کے حوالے سے بھی ارشاد آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ وہ کچھ روزے جو ہے وہ وہاں پہ رکھ لے. ہاں جی یہ تو حجاج کے لیے, یہ حجاج کے لیے نا جن سے وہ رہ جائے قربانی رہ جائے. جی تو ان کے لیے ایسا ہے جو ایسا نہ کر سکے. تو جی یعنی میں اس کو اس طرح لنک کرنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی کہ چونکہ وہ ایام التشریق میں مکہ مکرمہ یا مینا میں ہوتے ہیں تو وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھیں, باقی واپس آ کے پلٹ کے رکھ لیں. ایسی ہی یہ بات. جی فرمائیے. وہ اس طرح ہے کہ ایام تشریق دو قسم کے ہیں, ایک غیر حاجی کے لیے ہے, ایک حاجی کے لیے ہے. بہت زبردست خوبصورت. تو جو غیر حاجی ہے یعنی وہاں پر حج کے مناسک میں وہ شریک نہیں ہے, وہ روزے نہیں رکھے گا. ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ, یہ کھانے پینے کے دن ہے, اللہ کے ذکر کے دن ہے. اور اسی طرح بعد ایک روایت میں بیعال کا لفظ بھی آتا ہے, ایام اکل و شرب و بیعال, لیکن وہ بیعال کا لفظ ذرا کمزور ہے. بیعال کا مطلب کیا ہے شیخ؟ بیعال کی بیوی کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے ملاقات. تو اچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے, سوائے اس حاجی کو اجازت ہے جو حج ہی نہیں پاتا. اس نے حج تمتع کیا ہے, حج قران کیا ہے, لیکن پیسے نہیں ہے کہ وہ قربانی بھی لے لے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کر سکتا ہے, وہ روزے رکھ سکتا ہے. تین وہاں پہ رکھے گا, ایام تشریق کے اندر بھی رکھ سکتا ہے. 3 وہاں رکھے گا, وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, 7 جب واپس ہو جاؤ. یعنی وہ حج سے یہ حاجی کی بات ہو گئی. اب غیر حاجی کی, غیر حاجی تو نہیں رکھ سکتا. بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ. وہی بات جو فاروقی صاحب نے بھی کی, شیخ نے بھی کی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خیر خیریت سے. میں نے ایک چھوٹا مفتی عبدالولی خان صاحب سے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ جو یکم ذوالحجہ کا جب وہ چاند دیکھ لے اس کے بعد ناخن اور بال نہ کٹوائے. جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اس کا یعنی کہ کیا ان کے اوپر بھی ایسے لاگو ہوگا جیسے عام بندے کے لیے لاگو ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں, آپ کا نام لے کے پوچھا گیا, فرمائیے. جی یہ جو ہے نا حاجی جب حج میں ہوتا ہے اس نے بعض اوقات یہ عمرہ جو کرنا ہوتا ہے نا وہ یہی یکم ذوالحجہ 2 3 4 5 ذوالحجہ کو اس نے عمرہ کرنا ہوتا ہے. عمرہ کرنے کے بعد اس نے حلق یا قصر کرنا ہوتا ہے, ناخن کاٹنے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. بالکل صحیح. جس بندے نے ہدی دینا ہو, جو دم تمتع ہے, دم شکر ہے, وہ دینا ہو, اس کے ذمہ یہ پابندی نہیں ہے. یہ پابندی نہیں. تو وہ ناخن بھی کاٹ سکتا ہے اور سر کے بال بھی بنوا سکتا ہے, اور کوئی مسئلہ اس کے لیے یہ نہیں ہے. یعنی وہ جب تک احرام میں نہیں ہے تب تک اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. احرام کی حالت میں تو پابندی ہوگی ظاہر ہے. ہاں جی. تو یہ اس سے مستثنا ہے, اس وجہ سے کہ عمل ہے صحابہ کرام کا, عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہی دنوں میں ان کو اجازت دے دی ہے. تو جو ہدی ساتھ لے کے جا رہا ہے اس کے ذمہ یہ پابندی نہیں ہے. قاری صاحب جی, میں قاری صاحب کی طرف بھی آنا چاہوں گا. ایک سوال آیا ہے, قرآن اگر کوئی آدمی پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے وقت جو ہے نا یہ تو نماز کے حکم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو منع آیا ہے کہ وہ تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے. صحیح. کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے نہیں گزرا جا سکتا. وہ یا تو وہ ستھرا رکھے گا یا پھر وہ اس سے زیادہ فاصلہ, اتنا فاصلہ ہو کہ جو ہے نا وہ کوئی عرف میں اس میں حرج محسوس نہ ہو. صحیح. تو پھر تو گزر سکتا ہے, ورنہ تو وہ سخت وعید آئی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ عام روٹین میں بلکہ طواف کرنے والا بھی اگرچہ وہ احکام اس کا حکم باوضو ہو کے کرے گا اور اس طرح کے نماز والے جو ہے نا احکام ہیں,
لیکن ان کے بھی آگے سے گزرنا کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بہت خوبصورت, بہت شکریہ. میں آگے چلتا ہوں, ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی سوالات موجود ہیں جو ہمیں موصول ہوئے ہیں. یعنی نیکسٹ کویسچن ہمارا یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی پیارے کے انتقال کے بعد قبر سے کبھی کبھار تھوڑی سی جگہ سے, یعنی وہ رومن میں لکھا ہوا ہے تو پڑھنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے, خوشبو آنا شروع ہو جائے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے پلیز رہنمائی فرما دیجئے. فاروقی صاحب فرمائیے گا. جی, یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے حسن خاتمہ کی کچھ علامات رکھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, سلف صالحین نے یہ بتایا کہ حسن خاتمہ کی یہ علامات ہو سکتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی ایک حالت میں فوت ہو بندہ, اچھے کلمات کہتا ہوا, جیسے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ آخری وقت میں کلمہ اگر نصیب ہو جائے تو جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ بھی ایسے سمجھے ان قرائن ہی میں سے ایک قرینہ ہے کہ اگر قبر میں سے خوشبو آنا شروع ہو جائے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو رحمت کے فرشتے جب آتے ہیں وہ جنتی لباس لے کے آتے ہیں اور خوشبو سے اٹا ہوا ہوتا ہے, جی خوشبو میں بسا ہوا وہ لباس لے کے آتے ہیں. تو اس خوشبو کو کبھی اللہ تعالیٰ بعد میں بھی جو ہے نا عیاں کر دیتا ہے لوگوں پہ, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے. اگر اس میں کوئی ایسی بات شامل نہ ہو, یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے لوگ جی ایسا یعنی لوگوں سے نہ کیا جاتا ہے, اس وجہ سے میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں, میں ان کی طرف قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہوں گے, لیکن اگر ایسی کوئی سامنے آمیزش, کوئی ملمہ سازی نہیں ہے اور وہ ریئلی ایسا ہے تو یہ یقیناً ان کے لیے ایک بشارت ہے, خوشخبری ہے کہ وہ اچھے حالت میں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. قاری صاحب میں آپ کو بھی مزید شامل کرنا چاہوں گا اس میں. ہمارے پاس جو موضوع ہے پروگرام کا اس حوالے سے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس میں انہوں نے بالکل تاخیر نہیں کی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ اللہ اکبر. اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. واہ جی, یہ خوبی بیان کی ہے, یہ وصف تھا ابراہیم علیہ السلام کا. جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا تو بلا تاخیر, بلا حیل و حجت اور بغیر یعنی تاخیر کیے ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک. اور یہاں پہ ہمارے لیے سبق ہے, یعنی جتنی بھی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آئیں وہ ساری کی ساری ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو برداشت کیا ہے. ہجرت بھی کی ہے, بیٹے کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑا ہے, بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے. تو یہ تمام جتنے بھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, یعنی سب کے سب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سمع و اطاعت کر کے پورے کیے ہیں. تو ہمارے لیے سبق ہے بالکل کہ ہم بھی اسی طرح جب اللہ کا حکم آ جائے بلا حیل و حجت, ہم کہتے ہیں جی اچھا اب شادی آ گئی ہے تو جہاں رسم و رواج جو ہیں برادری خوش نہیں ہوتی, برادری کو پھر چھوڑ دیں, برادری ناراض ہوتی, یعنی 100 قسم کے بہانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. جی, یا فوتگی ہو جائے تو وفات پر بھی, کسی قریبی کی وفات پر بھی ہم نہ جانے کتنی رسومات ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اچھا لوگ کیا کہیں گے, لوگ پوچھیں گے, وہ کہیں گے اچھا ایسے ہی تھے. صرف ان لوگوں کی باتوں سے, برادری کی باتوں سے اور ان باتوں کی وجہ سے ہم قرآن کو چھوڑ دیں. ہم اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری جیسے حج کا موسم آ گیا ہے تو حج فرض ہے اگر کسی انسان کے اوپر, اللہ کا حکم ہے کہ حج کرنا ہے, تو اس کو بھی دیر سے نہیں کرنا چاہیے, جلدی کرنا چاہیے. بالکل, اس کو بھی جو ہے نا جب کوئی فرض عائد ہو گیا نا تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اب لوگ کئی جو ہے نا کہتے ہیں اچھا بیٹی جوان ہے تو بیٹی کی شادی نہیں کی اور حج پہ چلا گیا. بھائی یہ الگ فرض ہے, وہ الگ فرض ہے. جب یہ اس فرض کو ادا کرنا ہے تو اس میں تو تاخیر بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں تاخیر اگر کریں گے تو زندگی پتہ نہیں نہ جانے آپ کا ساتھ دے یا نہ دے, یا کہاں تک معاملہ چلے. اللہ تو کسی بھی اللہ کے حکم میں, یعنی عام دیکھ لیں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ پایا جاتا ہے, اذان ہوئی تو نمازی حضرات بھی وہ تھوڑا تاخیر, اچھا یار ابھی چلتے ہیں مسجد میں, ٹھیک ہے. اب پھر وہ تھوڑی تاخیر جب کرتے ہیں تو کسی اور کام میں مشغول ہو گئے,
تو بسا اوقات پوری نماز نکل جاتی ہے، پہلی رکعت نکل جاتی ہے، تو یہ تاخیر جو ہے نا اللہ کے حکم کو ماننے میں کرنا یہ بالکل مناسب نہیں. فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے جب بھی آواز آئی ہے، جب بھی حکم فرض عائد ہو گیا ہے تو اس کو بجا لانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ناظرین گفتگو بہت شاندار ہے، بہت خوبصورت ہے. ایک وقفہ ہے، اس کے بعد پھر سے آپ کے سوالات موصول ہوئے ہیں ہمیں یوٹیوب پہ بھی، ان کو ہم بریک کے بعد شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دین کے مسائل میں جب غوطہ زنی لگاتے ہیں یا غوطہ زنی کرتے ہیں تو بہت لطف آتا ہے جب انسان اس دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر علماء کرام سے مختلف باتیں سننے کو ملتی ہیں تو یقین کیجئے بہت لطف آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. خاص طور پر جب مختلف علماء کرام ہوں اور مختلف آراء آ جائیں یا مختلف نقطۂ نظر آ جائیں تو پھر اور لطف آتا ہے اور سکون آتا ہے. اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمارے علماء کرام کو محفوظ رکھے، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو مزید علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی محبتوں میں برکت ڈالے. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان سوالات کو پہلے شامل کرتا ہوں جو ہمیں یوٹیوب پہ موصول ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی لائیو کالز بھی لیتے چلے جائیں گے اور پھر سے میں یاد دہانی کراتا جاؤں کہ یہ نیکی کے مواقع ہیں. جیسا کہ عشر ذو الحجہ کا موسم چل رہا ہے تو ان مواقع پر پیغام ٹی وی کے ساتھ اپنا خصوصی تعاون بھی کیجئے. اس حوالے سے پیغام ٹی وی کو یاد رکھیے اور رہنمائی دینی لینا ہو تو پیغام ٹی وی کو اپنا سب سے پہلی ترجیح بنائیے اور اسی سے رہنمائی لیجئے. انشاءاللہ اوتھینٹک اور صحیح انفارمیشن آپ کو حاصل ہوگی. سوال یہ ہے، دعا میں ہاتھوں کو اٹھانے کے حوالے سے پوزیشن کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے مفتی عبدالولی صاحب. جو ہے دعا میں جو پوزیشن ہے ہاتھوں کا وہ یہی ہے کہ یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ تو ہوں گی آسمان کی طرف، یعنی اس طرح، اور دونوں کو اگر ملا دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. صحیح. اور یہ جو ہے نا سینے کے برابری پر ایسے ہوں گے. تو یہ پوزیشن ہے دعا مانگنے کی عام حالات میں. جبکہ بارش کے لیے صلاۃ استسقاء میں جب دعا مانگیں گے تو اس وقت ان ہاتھوں کو مزید بلند کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بغل کی سفیدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تو بغل کی سفیدی بھی نظر آ گئی. لہذا ایسا یعنی کہ استسقاء کی دعا میں ہاتھوں کو بہت زیادہ بلند کر سکتے ہیں اور عام دعا میں اسی جو ہے نا سینے اور چہرے کے برابری میں ہو، یہ کافی. بہت خوبصورت. اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو میں ساتھ ساتھ آپ سے پوچھتا جاؤں گا کہ اگر ریفرنس ہو ہمارے ساتھ، یعنی کہ آپ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے تو بغل کی سفیدی نظر آ جاتی ہے، لیکن نارمل حالات والی بھی بتائیے. ہاں جی، یہ دونوں جو روایت ہے نا بخاری شریف، ابو داؤد شریف، ان کتب میں یہ موجود ہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، جزاک اللہ خیر. جی اسے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور سوال موصول ہوا ہے یوٹیوب پہ. فرماتے ہیں بھائی سوال یہ ہے کہ انسان یا وہ عورت، وہ لڑکی جو گھر میں اپنے کزنز وغیرہ سے چہرے کا پردہ نہیں کرتی لیکن وہ باہر سب سے پردہ کرتی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ مفتی عبدالولی خان صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیے گا. شیخ آپ کا نام آ گیا ہے. یہ سوال میرا خیال ہے ہم تھوڑا سا، مجھے اگر اجازت دیں، ایک کالر ہیں ان کو لے لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر یہ سوال کا اعادہ کریں گے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالجبار صاحب ویلکم. ہاں جی، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ مفتی صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میاں بیوی ہیں دونوں کی الگ الگ کمائی ہے، مطلب ایک ٹیچر ہے، ایک دوسرے صاحب ہیں، خاوند کی الگ کمائی ہے جی، تو قربانی دونوں کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ بکرا کون کرے گا اور گائے کا حصہ کون ڈالے گا. اللہ تو کیا دونوں کو حصے ملا کر گائے اور بکرے کی دونوں رقم میں وہ 50-50 کر لیتے ہیں تو قربانی دو ہی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے جی. دونوں کو کٹھے پیسے کرے، گائے کے حصہ اور بکرے کی بکرے کا دونوں کو اکٹھا کر کے 50-50 دونوں پے کر دیں. جی بہت شکریہ، آپ کا سوال آ گیا ہے. میں مفتی صاحب سے لیتا ہوں. فاروقی صاحب. جی بکرے میں تو شیئرنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بکرا تو اکیلا ہی. اچھا پہلی تو اس سے پہلے بھی یہ بات ہے کہ دیکھیے میاں بیوی دونوں کماتے ہیں نا بالفرض، تو جب گھر کا سربراہ کر دے تو وہ سب کی طرف سے ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ عورت علیحدہ کرے، بچے علیحدہ کریں. تو یہ پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں ایسا نہیں تھا. وہ ایک ہی قربانی کرتے تھے، سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی تھی.
تو اس وجہ سے یہ اس تکلم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی ٹھیک ہے. تو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت روکتی بھی نہیں ہے کہ آپ نہ ہی کریں. اچھا آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں کو یہ دیکھ لیں کہ جس کی زیادہ آمدن ہے وہ بکرا خرید لے, جس کی اس سے کم ہے وہ شیئرنگ کر لے اس میں گائے میں. خوبصورت. تو یہ ایک بہترین صورت بن سکتی ہے. لیکن بکرے میں 2 شیئر نہیں ہو سکتے, 2 شیئرنگ. اچھا گائے میں اگر مل کے 2 شیئرنگ کریں گے تو ادھر بھی غلط ہو جائے گا. کیوں کہ 6 تو ادھر پہلے ہوں گے موجود, تو 2 ان کے حصے ہو جائیں گے تو وہ تو 8 ہو جائیں گے, 7 سے بڑھ جائیں گے. نہیں شیخ, پوری ایک گائے کو 2 حصوں میں ہاں وہ تو کر سکتے ہیں. جی وہ تو کر سکتے ہیں. وہ پوری یعنی میاں بیوی مل کے اگر ایک گائے لے لیں تو یہ سب سے بہتر صورت ہے. اچھا میرے ذہن میں ایک اور بات آئی ہے, اگر آپ ایسے اتفاق کریں جی تو میاں صاحب بھی کما رہے ہیں, بیوی صاحبہ بھی کما رہی ہیں. اب جو پیسے ان دونوں کے پاس ہیں ان دونوں کو اکٹھا کر لیں. اب 2 جانور کرنے ہیں انہوں نے, ایک حصہ ڈال لیں اور ایک قربانی کر لیں. دونوں سربراہ کی طرف سے ہی ہو جائیں گی نا, جو کہ میاں صاحب ہیں, پیسے دونوں کے پڑ جائیں گے. ہاں وہ اس بارے میں ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ انہیں ہدیہ دیں. وہ یہ نہ کہ میں قربانی کے لیے دے رہی ہوں, وہ کہیں کہ میں آپ کو نا ہدیہ کرتی ہوں پیسے, آپ جیسے مرضی کریں, تو وہ پھر ایسے کر لیں. میں چاہوں گا کوئی اور نقطہ نظر اگر آپ کا ہے پہلو. بس بجا فرمایا آپ نے بھی اور شیخ مفتی صاحب نے بھی. بس یہی ہے کہ وہ یعنی تحفے کے طور پر, ہدیے کے طور پر, اور وہ تعاون کے صورت میں بیوی خاون کو پیسے دے دے اور وہ قربانی کرے اور اپنی الگ قربانی کرے, تو یہ ٹھیک ہے. چلے بہت خوبصورت. جی بھائی سوال یہ ہے کہ اگر انسان ہر فرض نماز میں یا ہر فرض نماز کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا یا الگ سے 2 نفل نماز پڑھ کے توبہ کرنا ضروری ہے؟ اس سے پہلے ایک اور سوال تھا. چلے اس سوال کا جواب دے دیں, اس کو اس کے بعد لیتے ہیں. فرمائیے گا. اچھا یہ سوال ذرا دوبارہ. جی ہر نماز کے وقت انسان اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, تو کیا اس کا یہ کرنا درست ہے یا الگ سے ہر مرتبہ 2 نفل نماز پڑھ کے اس کو جو ہے توبہ کرنا چاہیے؟ قاری صاحب آپ فرمانا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے. جی اس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بلکہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ جب بھی فرض نماز کے بعد ہم سلام پھیرتے ہیں, جو دعائیں آپ نے بتائیں جی تو اس میں پہلا کلمہ اللہ اکبر اور پھر 3 مرتبہ حضور خود بھی پڑھا کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بالکل ٹھیک. اچھا یہ استغفار کرنا ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور معافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسپیشلی وہ جو 2 نفل پڑھ کے توبہ کرنا, اور اس کے لیے یہ کہیں حدیث میں ایسا تذکرہ نہیں ہے. اب ہاں یہ ہے کہ اس کی شرائط ہیں, جیسا کہ قرآن پاک کی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ جو آیت ہے اس کی روشنی میں کچھ شرائط ہیں. جی ان شرائط کے مطابق جب توبہ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو شرمندگی ہے, پھر وہ محفل جس میں جہاں بیٹھ کے گناہ کیا جاتا ہے اس کو بھی چھوڑا جائے, یا وہ دوست جن کی وجہ سے اس گناہ میں غلطی میں مبتلا ہوا تھا تو اس کو بھی چھوڑا جائے. تو یہ توبہ کی شرائط ہیں. نفل پڑھ کے توبہ کرنا یہ تو درست نہیں ہے. کسی ہر فرض نماز کے بعد ہی استغفار کیا جائے, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے, بلکہ حضور نے خود کر کے بھی دکھایا, سنت بھی ہے اور یہی حکم بھی ہے کہ استغفار کرنا چاہیے. اور حضور دن میں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ کے الفاظ بھی ہیں, اور ایک روایت کے اندر 70 مرہ کے الفاظ بھی ہیں. تو دن کے اندر, ایک دن کے اندر 100 مرتبہ آپ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بہت شاندار. فاروقی صاحب اس حوالے سے صلاۃ التوبہ کے حوالے سے کوئی روایات آتی ہیں؟ جی ایک روایت ایسے موجود ہے اور صحیح ہے روایت کہ جو شخص وضو کرے اور 2 نفل پڑھے, یعنی صحیح وضو کرے اور نفل بھی ایسے پڑھے کہ اس میں اپنے آپ سے بات نہ کرے, یعنی خیالات کے پیچھے نہ لگ جائے بلکہ نماز کی طرف پورے متوجہ ہو, تو اس کو کرنے سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سندن ثابت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے, اس ارادے سے کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں, یہ اسپیشلی اس لیے ہے, تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو توبہ جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے قاری صاحب نے بھی فرمایا کہ ندامت کا نام ہے, تو استغفار سے یہ ذرا ایک بڑا سٹیپ ہوتا ہے. صحیح. استغفار تو ہوتا ہے نا معمولی جرائم پہ یا گناہوں پہ, تو توبہ جو ہے نا یہ ذرا ہوتی ہے بڑی نوعیت کی, اور اس میں ندامت بھی ہوتی ہے, اس میں عزم بھی ہوتا ہے آئندہ نہ کرنے کا. تو اس وجہ سے اس پہ خاص ذرا توجہ ہونی چاہیے. اور اس کی بہترین جو ہے وہ سجدہ بھی ہے. سجدہ جی
بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں بھی آ گیا یہاں تک کہ الندم توبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی انسان سجدے میں ہے نا، تو اب اس کو ندامت ہو رہی ہے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، جھکا ہوں، اور کس کے سامنے میں نے کس کے جرم کیے ہیں. صحیح. تو اب یہ جب اس کو ندامت ہوگی نا، میں اس پیارے اللہ کے سامنے جھکا ہوں جس کی محبت میں فیل کر رہا ہوں اور اس کا جرم کر کے میں آیا ہوں، تو یہ جو ندامت ایک ہوگی، جو آنسو ہوں گے. ہاں جی. تو یہ یعنی یہ ایک اچھا مقام ہے. اسی طرح سلام پھیرنے سے پہلے بھی توبہ کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عابد وسیم صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں بہاری سے عابد وسیم بول رہا ہوں. جی جناب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ میرے سوال ہے مفتیان اکرام سے، اللہ ان کو جزا دے، عزت دے، زندگی اور صحت دے. جی آمین. ایک تو یہ سوال تھا کہ جب عشاء کے بعد ہم وطر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا. اچھا جی. اور جب فجر کے بعد ایک دعا ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے اللہم افتح لی. تو میں نے یہ پوچھا تھا کیا یہ صرف مسجد کے لیے ہے یا بندہ ذکر کار میں یہ دعا پڑھتا رہے؟ یہاں دوست نے دکان بنائی تو اس نے بورڈ کے اوپر لکھ افتح لی ابواب رحمتی کا، اور اللہم انی ویسے بھی پڑھ سکتا ہوں، ویسے ذکر و کاروں کے میں شامل کر سکتا، بتا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. مفتیان کرام کے سامنے آپ کا سوال پیش کرتے ہیں. عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا. فرماتے ہیں کہ وطر کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا پڑھنا اور جو مسجد میں انٹر ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ کیا خاص ہیں یا ہر حالات میں پڑھے جا سکتے ہیں؟ جو حدیث میں بات آئی ہے نا، چاہیے کہ ہم اس بات کو ادھر ہی رکھ دیں، اسی محل میں اس کو استعمال کریں. بہت خوبصورت. تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو ہم ادھر یہ دعا پڑھیں گے. لیکن اگر ویسے ہی بندہ بیٹھا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مسنون دعا نہیں ہوگی، اس محل کی دعا نہیں ہوگی. ایک ہے دعائے مسنون اور محل بھی جو مسنون ہے، یہ عام دعا ہے تو پڑھے جا سکتے ہیں. اسی طرح فجر کے بعد جو دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اب یہ اس کی مسنون جگہ ہے. لیکن اگر عام حالات میں بندہ بیٹھ کے یہ دعا مانگتا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یعنی اصلاً اس کی جگہ جو ہے وہ وطر کے بعد نہیں، وہ فجر کی نماز کے بعد. بہت خوبصورت. بہت اعلیٰ. جزاک اللہ. ویلکم بیک ناظرین. آپ کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اور ہمارے پاس وقت جو ہے وہ مختصر ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سارے سوالات کو شامل کر لیا جائے. سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، ایک سوال جو ہے اس کو ہم نے پیش کیا، پھر کال آ گئی اور اس کو ڈراپ کرنا پڑا. بہت اہم سوال ہے، بہت شاندار سوال ہے. مفتی عبدالولی صاحب اس سوال کو اب لازمی طور پر، اگر کال بھی آ گئی تو ہم اس کو ہولڈ کر دیں گے. یہ سوال پورا ہونا چاہیے کہ ایک عورت جو ہے وہ اگر گھر میں پردہ کزن سے چہرے کا نہیں کرتی لیکن باقی جو گھر سے نکلتی ہے تو پورے پردے میں رہتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مختصر جواب اگر چاہیے تو وہ یہی ہے کہ ہاں ایسا کرنا درست ہے. ٹھیک ہے. افضل تو یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہو تمام غیر محارم سے. جو غیر محرم ہے وہ کزن ہے، چاچے کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، دوسرے جتنے بھی کزنز ہیں، تو ان سے بھی یہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. لیکن چہرے کا پردہ مطلب چہرے کا پردہ، اس کے بال نہ نظر آئے، اس کا گلا نہ نظر آئے، گردن، اور اسی طرح یہ بازو، پنڈلیاں، لباس ایسا چست اور باریک نہ ہو کہ اعضاء نظر آ جائے، اعضاء کی رنگت نظر آ جائے یا اعضاء کا حجم واضح ہو، ایسا نہ ہو. تو پھر گھر کے اندر اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالی صحیح ہے. اور باہر جائیں تو یہ مزید اچھی بات ہے کہ وہ چہرے کا بھی پردہ کر لیتی ہے، تو یہ نور علی نور ہے. ویسے اگر گھر کے اندر بھی وہ کرے تو یہ بہت اچھا ہے. یہاں پہ ایک بات لازمی شامل کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو شرعی پردے کا تصور ہے، کئی مرتبہ ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ اشکالات محسوس ہوتے ہیں کہ چہرہ چھپا لیا ہے لیکن اپنے کزنز کے ساتھ اور اپنے جو غیر محرم رشتہ دار ہیں ان سے بے تکلفی اتنی ہی ہے، گپ شپ اتنی ہی ہے، مزاح بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے. تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بالکل درست نہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے یہ فرمایا کہ آپ نے بات کرنی ہے تو اس بات کے اندر لچک نہ ہو، کوئی نرمی نہ ہو،
اور لیکن کون سی بات؟ قول معروف ہو. تو قول معروف جو ضرورت کی بات ہے اور قانون کے مطابق ہے، دستور کے مطابق ہے، کوئی چیز لینی ہے، دینی ہے، کہہ دے بھائی صاحب، چاچو وغیرہ جو بھی الفاظ وہاں پر مناسب ہے وہ کہہ کے وہ چیز لے لو، وہ چیز دے دو. لیکن ان کے ساتھ ہنسی مذاق، بے تکلفی اور چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسے چہرے کا پردہ ہے کہ باتیں جو ہے نا بالکل کھلی ہیں اور یہاں پر صرف چہرہ چھپایا ہوا ہے. یہ روش درست نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں کیا وہ ہم شعبان کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں یا پھر شعبان سے پہلے ہی رکھ لینا چاہیے؟ مفتی عبدالولی خان صاحب سے کہیں رہنمائی فرمائیں. مفتی صاحب فرمائیے. سبحان اللہ. اچھا جی، یہ نا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم سے جو روزے چھوٹ جاتی تھی رمضان کے مہینے میں ایام کی وجہ سے، وہ ہم پھر شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نا اس کے یہ واجب ہے، یہ قضا واجب ہے، لیکن یہ واجب علی التراخی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے کسی بھی وقت بندہ رکھ لے، ٹھیک ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ شعبان سے پہلے رکھ لیں، شعبان میں بھی رکھ لیں. تو درست. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راشدہ صاحبہ، ویلکم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی شکریہ بہت. میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ میرے والدین کی جو ہے پراپرٹی ہے تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ. تو اب جو ہے وہ پراپرٹی ہم سب بہن بھائیوں کے نام تقسیم ہو جائے گی. جی. لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایک جو ہے کچھ پراپرٹی میرے نام کر دی ہے. بالکل ٹھیک. کیونکہ میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی. ٹھیک. تو سب بہن بھائیوں کے نام تقریباً کافی پراپرٹی ہے. جی. یعنی 10 کنال سے زیادہ آئے گی. لیکن میرے نام جو انہوں نے کی ہے تو اس میں میرے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم یہ پراپرٹی بھی سب میں تقسیم کرو. شرعی طور پر میں اس کا پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا حل ہے، کیونکہ مجھے جو ہے شرعی طور پہ چلنا ہے. اللہ المستعان. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب، کیسا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ خود تو جو دے دیا والد صاحب نے نام کر دیا وہ تو لے ہی لیا، اب بہن سے بھی مطالبہ ہے. فرمائیے گا. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین اپنی زندگی میں جو اپنی اولاد کو کوئی مال ہبہ کرتے ہیں، دیتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، چاہیے یہ کہ اس میں عدل ہو، اس تقسیم میں عدل ہو. اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل کرو. تو ان کے والد ماجد نے جو تقسیم کی ہے، ان کو زیادہ زمین دی ہے، باقی بھائیوں کو یا بہنوں کو کم زمین دی ہے. تو اب اگر وہ دیگر سارے ورثاء اس پر راضی ہے کہ چلو اس بہن کو ہماری زیادہ جائیداد مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو ان کے والد صاحب نے ان سے محبت کی وجہ سے زیادہ ان کو تحفہ دے دیا ہے، تو یہ ان کا ایسا کرنا درست نہیں تھا والد صاحب کا. اب یہ والد صاحب کی ذمہ داری جو قبر میں مسئولیت اور ذمہ داری ہے، اس کو فارغ کرنے کے لیے چاہیے کہ شرعی طریقے سے اس کی تقسیم کر دے. یعنی جتنا حصہ باقی بہنوں کو ملا ہے اتنا حصہ ان کو بھی ملے، اور جو اس سے زائد ہے وہ پھر تقسیم ہو جائے. لیکن اگر آلریڈی عدل ہے، جیسے کہہ رہی ہیں 10 کنال سب کو ملا ہے، تو اگر ان کا حصہ بھی اتنا ہی ہے تو ہاں، اگر ان کا حصہ بھی اتنا ہی ہے اور باقی بہنوں کو بھی اتنا ہی ملا ہے، پھر اس پر لازم نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کر دے، کیونکہ پہلے سے یہ عدل اور برابری اور انصاف کا سلسلہ قائم ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو باقی حصہ بچے گا دوسروں کے برابر کرنے کے بعد وہ پھر سب بہن بھائیوں میں تقسیم، یا سب وارثین میں پھر اس کے ساتھ تقسیم ہوگا. جیسے جو شرعی طریقہ میراث ہے تقسیم کا، اس کے مطابق پھر سب کو ملے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وفات کے بعد کچھ دیر کے لیے گھر میں سے خوشبو آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب لوگ خوشبو کو محسوس کریں. فاروقی صاحب فرمائیے گا. جی، یہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ایک ہے. جی بالکل، جو اس سے پہلے بھی ایک سوال ہو چکا ہے. اصل میں ایسا ہے کہ ایسے آثار اللہ تعالیٰ کبھی نمایاں کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. جی مجھے ابھی تک یاد ہے میری والدہ صاحبہ کے نانا جی، ان کی وفات میں ہم حاضر تھے.
تو خوشبو تدفین کے موقع پہ خوشبو آئی باقاعدہ نا, کسی نے نہیں لگائی تھی, ظاہر ہے لگائی ہو تو آ رہی ہوتی ہے آلریڈی. جی. تو بہت وہ نیک اور حافظ قرآن اور منزل پڑھتے رہتے تھے اور اپنے علاقے میں انہوں نے لوگوں کو پڑھایا. تو اللہ تعالیٰ کبھی آسانہ نمایاں کر دیتے ہیں ایسے نیک بندوں کے لیے, تاکہ اس دور کے جینے والے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کرامات ہیں, یہ ایسی چیزیں, یہ صرف پہلے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں, اب بھی کوئی اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو معمول کریں گے اچھائی پر. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ فرشتے اترتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہے, تم کسی ایسی جگہ پہ نہیں جا رہے جس میں تمہیں خوف ہو, کوئی پریشانی ہو, ایسا نہیں ہے. اور وابشروا, اور بشارت ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آثار کبھی نمایاں کر دیتے ہیں. اگر ایسا کچھ فیل ہوا ہے غیر محسوس اور غیر مری کوئی ایسی خوشبو آئی ہے تو وہ یقیناً ان کے لیے خوش آئند ہے کہ یہ اچھی بات. بہت خوبصورت, جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے, میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات ہم لے لیں, جلدی سے لے لیں, بہت زیادہ تفصیل نہ بھی ہو تو کم از کم جو ناظرین ہیں ان کو ان کے جوابات تو مل جائیں. ایک سوال یہ ہے قاری صاحب, آپ کی طرف آؤں گا کہ السلام علیکم, ہماری جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی تو ہمارے پالتو جانور بھی ہمیں وہاں ملیں گے, اور پالتو جانور سے محبت کرنے والے کی یہ بہت بڑی امید ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, ٹھیک ہے, جو تمہاری خواہش ہوگی وہ ملے گا, لیکن یہ دنیا کے حساب سے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جانور اگر کوئی انسان چاہتا ہے مجھے وہ پالتو جانور مل جائیں, لیکن وہ دنیا والے تو نہیں ہوں گے, وہ جنت والے ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی پرندوں کا تو ذکر آتا ہے نا, وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, یا پرندے تو وہاں پہ ہوں گے, وہ تو ایک قسم کی کھانے کی ڈش ہے نا. ٹھیک ہے, وہ ان کے جو ڈش پیش کی جائے گی, روسٹ کیے ہوئے اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں, وہ ڈشیں پیش کی جائیں گی. ویسے مفتی صاحب آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ یعنی وہاں پر جو انسان خواہش کرے گا نا, وہ اس چیز کی خواہش کرے گا جو درست ہے, جس کا رکھنا جائز ہے, اور اسی طرح اس کو یعنی شریعت نے اجازت دی ہے. ایسی چیز کی خواہش نہیں کرے گا جو جائز نہ ہو. چلیں نیکسٹ کویسچن ہے, فوتگی کے گھر سے کھانا کیسا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور یہ شرح بھی دن بدن بڑھ رہی ہے, اس کی شرعی حیثیت اور حقیقت بیان کر دیں, اور لوگ اس پر بہت یقین کر رہے ہیں. جی. جو ہے میت کے گھر سے کھانا کھانا, یہ اگر انہوں نے کوئی دعوت کی ہے, ضیافت ہے, نہیں کھانا چاہیے. اور جو اہل محلہ ہے, اہل محلہ کو چاہیے کہ وہ ان کے گھر کھانا بھیج دے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دوسرے لوگوں کو کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو. ان پر ایسی حالت آئی ہے جو ان کو مشغول کرے, بالکل مشغول کر دیتی ہے. میں نیکسٹ کویسچن مختصراً جواب لے رہا ہوں چونکہ ہمارے سوالات زیادہ ہیں, وقت کم ہے. السلام علیکم, اگر کسی غریب کو تحفے میں قربانی کا جانور دے دیا جائے تو اس کو گوشت تقسیم کرنا چاہیے یا خود ہی سارا کھا جائے گا؟ فرمائیے گا. ہاں نہیں, اس کو تقسیم کرنا چاہیے, وہی ترتیب ہو جائے گی. اب وہ جب تحفے جانور مل گیا, وہ امیر ہو گیا, وہ امیر ہو گیا, وہ اب وہ قربانی ذبح کرے گا, کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لے, اور کچھ نہیں کافی سارا اپنے پاس رکھ لے, لیکن کچھ نہ کچھ دے بھی دے. بہت خوبصورت, بہت اعلیٰ, شاندار. جی میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں مستفید فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, آپ کے علم میں, آپ کے عمل میں, آپ کے گھر بار میں. بہت شکریہ تشریف آوری کا. بارک اللہ فیک. قاری نصیر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے تشریف آوری کے لیے آپ نے مستفید فرمایا ہمیں. بارک اللہ فیک. محترم مفتی نعمان فاروقی صاحب, آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے درجات کو بلند فرمائے. ناظرین وقت کم ہوتا ہے, آپ کی طرف سے جو محبتیں ہیں وہ ہمیں موصول ہو رہی ہوتی ہیں. بہرحال جڑے رہیے پیغام ٹی وی کے ساتھ, انشاءاللہ صحیح رہنمائی آپ کو مسلسل ملتی رہے گی. آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک, حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں, حرم کی